قطر پر حملہ کر دیا ہے اور وہاں پر کئی سارے فلسطینی نیتا، اسلام کے سپاہی شہید ہو گئے ہیں، اور ان کو اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ہم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ سب سے چھوٹا عمل یہی۔ اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ اس حملے کے بعد کیا آپ کو لگتا ہوگا کہ قطر نے یہ کہا ہوگا کہ ہم امریکی اڈوں کو ابھی نکالتے ہیں، ہم اسرائیل سے سبھی سمبند توڑتے ہیں؟ ایسا بھائی آپ تصور دور تک سوچنا مت، ایسا کچھ نہیں ہوگا، اور میں آپ کو یہ سوچنا چاہیے۔ اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ قطر کے گورنمنٹ سٹیٹمنٹ کیا آئی ہے؟ قطر کی گورنمنٹ سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ اس میں امریکہ شامل نہیں تھا، اور ہمیں امریکہ نے یہ وعدہ دلایا ہے کہ ہم اسرائیل دوبارہ سے قطر پر حملہ نہیں کرے گا۔ اس میں دونوں ہی بات غلط ہے۔ قطر پر حملے میں امریکہ، برٹن اور یہ دونوں ہی شامل تھے، جس میں حماس کے لیڈر کو شہید کیا گیا، فلسطین کے اسلام کے لیڈر کو شہید کیا گیا۔ لیکن آپ ایک بات اور سن لیجیے، نہ تو کوئی ایئر ڈیفنس سسٹم آن تھا، نہ کوئی میسائل چل رہے تھے آسمان پر، اور ایک بات اور سن لیجیے، قطری جو F-16 جو بھی ہیں فائٹر جیٹس ہیں، جو بھی امریکہ سے کوڑا کباڑا خریدا ہوا انہوں نے، وہ سب کچھ اس میں سے آسمان پر تھے۔ اس کا مطلب نہ تو ان کے ایئر فورس کو پتہ لگا جو آسمان میں آلریڈی تھی، اور نہ ہی زمینی ایئر فورس کو، زمینی یعنی کہ ایئر ڈیفنس فورس کو، زمینی ایئر ڈیفنس فورس کو۔ لیکن جہاں تک ہمارا ایکسپیرینس بیسڈ بات وہی ہے کہ قطر کی گورنمنٹ اور امریکہ یہ سب ملے ہوئے تھے۔ امریکہ اسرائیل ایک ہی ہوتے ہیں، ان کو ضروری نہیں کہ بولو بار بار بولو، امریکہ جب بولو تو اسرائیل سمجھ لیا کرو، جب اسرائیل بولو تو امریکہ سمجھ لیا کرو، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اسرائیل کو امریکہ کو اسرائیل ہی کنٹرول کرتا ہے۔ تو یہاں پر آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ تو یہ سب مل کر انہوں نے حملہ کیا اور فلسطینی لیڈر کو شہید کیا۔ لیکن یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ اسلام تب بھی تھا اور آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گا، اور جو بھی لوگ شہید ہوئے ہیں ان کے لیے دعا کریں، اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جو آپ کو قطر کی گورنمنٹ ہے، یہ ایک اسرائیلی ایجنٹ ہے، ایک اسرائیلی یہودی ایجنٹس کی اولادیں ہیں یہ قطری گورنمنٹ۔ یہ قطری گورنمنٹ ایک نمبر کی یہودی کی اولاد ہیں، اس بات میں کسی طرح کا شک نہیں ہونی چاہیے آپ کو۔ کہ سعودی گورنمنٹ ہو گیا یا پھر کویت، قطر، سنیکت عرب امارات، یہ سب ہو گئے نا، ان میں آپ کو خاص بات کیا نظر آئے گی؟ اسلام کا چولہا پہن کر یہ یہودی ہیں ایک نمبر کے، یہ اسلام مسلمان نہیں ہیں، یہ منافق ہیں، یہ اسلام کے دشمن ہیں، یہ اسلام کے برباد کرنے کی کوشش کرنے والے دشمن ہیں، یہ فرعون ہیں۔ انہوں نے اسلام کو برباد کرنے کے لیے اپنی ساری جان، دولت، سب کچھ لٹایا ہے۔ آپ کو یقین نہیں آتا ہے؟ آپ کو یقین نہیں ہوتا ہے؟ پتہ ہے آپ کو غزہ میں کیا ہو رہا ہے؟ غزہ میں 10 لاکھ کے قریب مسلمانوں کو مار دیا گیا، گھائل کر دیا گیا ہے۔ اس میں کس کا ہاتھ ہے؟ انہی عرب غداروں کا۔ تیل کہاں سے جا رہا ہے؟ ترکی سے۔ گیس کہاں سے جا رہا ہے؟ ترکی سے۔ کھانا، دال چاول کدھر سے جا رہا ہے؟ سعودی عرب سے۔ ہمیں سمجھاتے ہو جو انٹرنیشنل فنڈنگز ہیں وہ کون کرواتا ہے؟ یو اے ای۔ جو اسرائیلی کمپنیز ہیں ان میں پیسے کون ڈالتا ہے؟ سعودی عرب۔ ہمیں بیوقوف بنانا بند کیجیے سر، آپ جو جھوٹ اور مکاری پھیلا رہے ہیں یہ اللہ سے نہیں چھپ سکتے، اللہ سب جانتا ہے۔ اور ان عرب کے غداروں کو کہہ دینا چاہتا ہوں کہ تم ضرور زندگی کو مزے لے لو یہاں پر، اسلام کو بدنام کر اسلام کو نیچا دکھا کر، اسلام
مسلمانوں کی گدی پر راج کر کر، جن مسلمانوں کی گدی سے اسلام پھیلنا چاہیے، جس گدی سے سکول کالجز کا آرڈر بننا چاہیے، وہاں سے تم بے حیائی اسلام کے خلاف سازش تیار کرتے ہو، اس بات میں کسی طرح کا شک نہیں ہونا چاہیے آپ کو کہ قیامت کے دن اس کا آپ کو حساب دینا پڑے گا۔ سوری سر، آپ غدار ہوں، آپ کو اس چیز کی قیمت چکانی پڑے گی جو آپ نے کر رہے ہو مسلمانوں کے ساتھ۔ مسلم کنٹریز کو آپ نے صرف سلیوز بنا دیا ہے، غلام بنا دیا ہے، وہ نہ اپنا ایسا نہیں کہ وہ بنا نہیں سکتے۔ ایران ہے، ایران سب کچھ بنا رہا ہے، اسپیس میں جا رہا ہے، میسائل بنا رہا ہے، ڈرونز ہیں، ایئر ڈیفنس سسٹم ہے۔ آپ کے پاس کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے۔ آپ کے پاس غدار ہو اس لیے نہیں ہے آپ کے پاس، کیونکہ آپ ملے ہوئے ہو، آپ چاہتے نہیں ہو کہ مسلمان ترقی کریں، اور میں آپ کو جانتا ہوں پوری طرح سے۔ آپ کو اس کی قیمت چکانی پڑے گی، اور اس کی قیمت چکانی پڑے گی۔ اور یہ کس کو کہہ رہا ہوں؟ یہ محمد بن سلمان کو کہہ رہا ہوں، جو آج سعودی عرب کا بادشاہ، جس نے مسلمانوں کو دھوکہ دے کر جس نے مسلمانوں کو توڑا، اس کے باپ نے، یہ یہودیوں کی اولادیں، قیمت ان کو چکانی پڑے گی۔ اللہ دیکھ رہا ہے۔ السلام علیکم۔